میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو شخص موجود ہے ذوالفقار میتو، یہ سبجیکٹ اس کا ہے اقتصادیات، اور انہوں نے بہت محنت کی ہے آج کے اس پروگرام کی تیاری کے لیے۔ میرے مہمان ہیں جو میرے ساتھ، میں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں۔ حسین جہانیہ گردیزی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر اعجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں، طاہر بشارت چیمہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، مصطفیٰ اشرف صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ تمام دوست اپنے اپنے شعبوں میں ماہر ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں پاکستان کے معاملات کو اقتصادی حوالے سے بہتر کرنے کی۔ کس حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں، کس حد تک یہ ناکام ہوئے ہیں، عوام بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آج کے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے ذوالفقار میتو سے کہوں گا کہ ذوالفقار شروع کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت پاکستان نیا بجٹ بنانے جا رہی ہے، اناؤنس ہو جائے گا 10 جون کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 17 مئی تک حکومت پاکستان نے اپنی بجٹری سپورٹ کے لیے 6,749 ارب روپے کا قرضہ لیا بینکوں سے۔ آپ کو پتہ ہے کمرشل قرضہ ہے 22% پہ چل رہا ہے، اور یہ پچھلے سال سے 116% زیادہ ہے۔ دوسری طرف IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگلے سال کا ٹارگٹ 12,900 ارب روپے رکھو، 3,500 ارب روپے موجودہ سال سے زیادہ، یعنی 1.7% آف دا GDP گروتھ دکھاؤ ایک سال میں، جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ بجٹ IMF نے بنانا ہے یا حکومت پاکستان نے بنانا ہے، پارلیمنٹ نے بنانا ہے، کیا ہوگا کیا؟ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، لیکن ایشو جو ہے اصل میں پہلے ڈیسائیڈ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی گورننس جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں لے کے جانی ہے۔ اگر ہم نے بزنس ایز یوزول کرنا ہے تو پھر آپ کو تمام IMF کے پروگرام کے مطابق ریونیو بھی جنریٹ کرنا پڑے گا، 1.7% جو آپ کہہ رہے ہیں ایک دم انکریز کرنا ہے وہ بھی کرنا پڑے گا، اور باقی چیزیں بھی کرنی پڑیں گی۔ اور اگر ہم ہسٹری کے مطابق جائیں تو آپ سب کے اوپر انگوٹھا لگا دیں گے، کہیں گے ہاں جی بالکل ہم کریں گے، اور دوسرے دن جب بجٹ پاس ہونے کے بعد دوسرے دن آپ پھر شروع کر دیں گے کہ جی یہ نیا ٹیکس لگاؤ، وہ فلانی چیز کرو، فلانا۔ سو بجٹ کی جو سینکٹیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ ہماری ہسٹری ہے۔ یہ آپ جب سے یہ میں نے جو بجٹ دیکھے ہیں، جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے وہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہی بجٹ ہوتا ہے۔ سلمان صاحب، یہاں پہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو تجربہ بھی ہے اور آپ نے جن خرابیوں کی نشاندہی کی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو اخراجات ہیں اس وقت اس نظام پہ، جو کہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے، اس کے اوپر۔ یہ نظام کب سے فیل ہوتا ہے، کوئی آئیڈیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے فیلئر کی انڈیکیشن لینی ہے تو قرضوں کی جو آپ نے بات کی ہے، جی اگر آپ دیکھیں 2007 2008 میں آپ کے ساتھ پروگرام ہوتے تھے، جی بالکل، تو ہمارا بیرونی ملک جو قرضے تھے وہ 40 ارب ڈالر تھے، آج وہ 130 ارب ڈالر ہیں۔ کیسے قابو پائیں ان پہ؟ جی، اس کو قابو کیسے کریں؟ اس کو قابو اب یہ کرنا ہے کہ آپ کی ریچ کے باہر ہو چکا ہے یہ گورننس سسٹم جو ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وین وی ٹاک اباؤٹ دی چینج آف گورننس سسٹم، کیا ہم تمام اداروں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور نئے ادارے بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حکومتی اخراجات GDP کا کتنا پرسنٹیج ہوگا، اور جب ہم اپنے ریونیو سائڈ پہ دیکھیں گے تو ٹیکس ریونیو اور ڈویڈنڈس اور اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہیں ان کو ملائیں گے تو وہ تقریباً 15% کے قریب ہوگا۔ سو یہ 24% اور 15% کا جو ڈفرنس ہے، 9% یہ کم ہے۔ اب اس 9% پہ قابو پانے کے لیے آپ کی تجویز کیا ہے؟ جیسے ایک ہر گھر میں جو آپ کا بجٹ جب آپ کی بیگم بنانے جاتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنے آمدن ہے اور وہ کتنا خرچہ کر سکتی ہے، لیکن ہمارے جو بجٹری ہیں قائد، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی خرچہ کر دیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی بیل آؤٹ آ جائے گا، کوئی ہماری مدد کر دے گا، کوئی قرضہ آ جائے گا تو کام چل جائے گا۔
بات یہ کہ گھر کی بات کی، ان کا گھر کا جب بجٹ بنتا ہے تو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آمدن کتنی ہے، اخراجات کتنی ہے، شادی پہ کتنا پیسہ کرنا ہے، بیماری اگر آ جائے تو اس پہ کتنے پیسے کرنے ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ خراب ہو جائے تو اس میں کتنی دینی ہے، شادیوں میں شرکت کرنی ہے تو کیا دینا ہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی تو کیا کرنا ہے۔ تو آمدن کو بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، بعض کا ایکسٹرا کام کرتے ہیں، ایک ملازمت کی بجائے 2 ملازمتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے آمدن کو بڑھانے کی۔ جو بات سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو بطور حکومت کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فار صاحب تھینک یو ویری مچ۔ بڑا سب سے اہم کویسچن ہی بجٹ میں یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی انکم کو جو ہے وہ بڑھائیں اور اخراجات کو ہم کم کریں تاکہ جو گیپ ہے بجٹ میں اس کو ہم ریڈیوس کریں۔ یہی آبجیکٹیو ہونا چاہیے بجٹ کا، جو کہ ہم عام طور پر اس کو نہیں دیکھا کرتے، بلکہ اس گیپ کو کم کرنے کے لیے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہم قرضے لیں گے۔ تو یہ ہمارا جو سب سے بڑا ارننگ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل لیول پر وہ FBR ہے، اور FBR جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیکسز، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے اور باقی ٹیکسز ہیں، وہ اکٹھے کرتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی جو ہمارا خاص طور پہ جو انکم ٹیکس کا معاملہ ہے وہ کوئی براڈ بیسڈ نہیں ہے۔ مطلب شروع سے اگر ہم اس کی انکم ٹیکس کی تاریخ دیکھیں تو وہ بالکل ایک اربنائزڈ قسم کا ٹیکس تھا، اور انفارچونیٹلی شہروں کے علاوہ دیہاتوں میں انکم ٹیکس کے محکمے کی پریزنس ہی نہیں ہوا۔ مجھے ایک بات بتانا پسند کریں گے کہ کتنی اماؤنٹ پہ جا کے انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ 6 لاکھ؟ 6 لاکھ، اور 6 لاکھ روپیہ جو آدمی کماتا ہے اس کو انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم، اس میں چھابڑی فروش بھی آتا ہے، چھوٹا دکاندار بھی آتا ہے، اس میں آپ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، سب آتے ہیں۔ تو بنیاد یہ ہے کہ جو آدمی 6 لاکھ کماتا ہے وہ انکم ٹیکس دے، اور اس کو اکٹھا کرنے کا رول ادا کرنا ہے FBR۔ اچھا، میں اس میں افتخار صاحب آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے، چونکہ حسن اقبال صاحب فیڈرل سیکرٹری رہے، تو جیسے کہ شاہ جی نے کہا کہ آپ یہ کرنا ہے کہ 4 سے 5% ہم نے اخراجات میں کمی لانی ہے، تو سول گورنمنٹ کے حسن اقبال صاحب کون سے ایسے اخراجات ہیں جس میں ہم کٹ لگا سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ ڈیفینس کی بات کریں گے تو وہاں پہ تو انڈیا سے مقابلہ ہے، ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی اب گرم رہتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی کویشچن کریں تو ان کے پاس کوئی جواب ہوگا۔ لیکن سول گورنمنٹ کا جو سائز ہے، جو SOEs کے بڑے بڑے 700-800 ارب روپے کا ان کا خسارہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کیا، یعنی کیا پلاننگ حکومت پاکستان کرے آپ کے تجربے کی روشنی میں کہ یہ ریڈیوس ہو جائے؟ پہلے میرا سوال، 6 لاکھ کمانے والا ہر شخص ٹیکس دے، اور FBR کی ذمہ داری ہے وہ ٹیکس وصول کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتی تو FBR کا محکمہ ختم کر دیا جائے اور یہ ٹیکس کی کلیکشن آؤٹ سورس کر دی جائے۔ اس کے بعد FBR کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا اپنا نظام سیٹ اپ کرے کہ اس کو تمام علاقوں میں، ہمارے جو لاہور کے سبربز ہیں، اتنے بڑے بزنس مین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر کوئی وہ انکم ٹیکس کے افسران کی کوئی ریچ نہیں ہے، وہ ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ ان کی آمدنی کتنی ہے۔ تو اس کو جو ہے ایک براڈ بیسڈ ٹیکس بنانے کی ضرورت ہے، اور اسپیشل ان کو افسران لگانے چاہیے لوور لیول کے۔ اب آپ دیکھیں کہ انکم ٹیکس میں صرف اسیسمنٹ آفیسر کرتا ہے 17 گریڈ سے اوپر۔ آؤٹ سورس کیوں نہ کر دیں؟ ایک محکمہ ناکام ہو گیا ہے، آپ مجھے ٹھیکہ دے دیں ملک کے مختلف علاقوں کا کہ اتنا ٹیکس یہاں پہ ہے، ہمیں اکٹھا کر کے دو، اتنا کمیشن آپ کا ہے۔ دیکھیں افتخار صاحب، جو حکومت کا ٹیکس ہوتا ہے نا، وہ آپ کی تجویز تو دوسرے پیرا میں تو بہت اچھی ہوگی، لیکن ٹیکس کلیکشن جو ہے یہ حکومت کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے جو حکومت ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اسی کو حق ہے کہ وہ حکومت کرے، یہ فنڈامنٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کے سوال کا جواب کیا ہے کہ جب ہمارے اخراجات میں اضافہ جو ہے کیا کریں؟ فوج کا تو کٹ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ آپ کی سول سروسز بند کر دیں؟ میری عرضی ہے کہ آپ کے حکومت کے اتنے بڑے بڑے اسٹرکچرز ہیں، جس میں آپ کے ڈپارٹمنٹس اتنے زیادہ ہیں، اتنے امپلائیز ہیں، ان کو ریشلائز کیا جا سکتا ہے، ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے حکومتیں اپنے خرچے کافی حد تک جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ یہ احساس کب ہوا؟ میکس ویبر والی سر یہ احساس کب ہونا شروع ہوا؟ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد بیوروکریسی کتنی اس کی تعداد تھی، اس کے بعد آپ سکسیسیولی دیکھیں کہ ہر سال ایوری ایئر مطلب نئے امپلائیز بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ اس کی تعداد 4 سے 5 گنا ہو چکی ہے۔ یہ میکس ویبر والا فارمولہ ہے نا کہ بیوروکریسیز ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتی ہیں۔ آپ جب بھی کسی آدمی کو کہیں گے، بیوروکریٹ کو کہیں گے کہ یہ کام کو کہیں گے مجھے تو یہ اتنے بندے چاہیے، مجھے تو یہ آفس چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اور اس کے بعد ایک محکمہ بن جائے گا، پھر اس کے بعد کبھی وہ محکمہ جو ہے ختم ہی نہیں ہوگا، کام چاہے ختم ہو جائے۔ آپ کی تجویز؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس کی ہر سال جو ہے اسٹرکٹ قسم کی ایویلیویشن ہونی چاہیے، اور وہ محکمے جن کی افادیت ختم ہو چکی ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کو دوسرے محکموں میں ضم کر دینا چاہیے، تاکہ حکومت کے خرچے جو ہے نا وہ بچیں۔ اصل میں FBR کا معاملہ ہے
تو 3,500 ارب روپے کا وہ کہتے ہیں گروتھ دکھاؤ. ایف بی آر کی کیپیسٹی ہے؟ جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے وہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. کس نے کرنا سر؟ ایف بی آر کے پاس کس نے کرنا ہے؟ 25,000 امپلائیز ہیں، ان میں سے اگر آدھے بھی فارغ کر دیں لیکن صرف ڈیجیٹائزیشن کر دیں اور ڈاکیومنٹیشن کر لیں تو یہ 3,500 تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا. ایک بات جو کہ سالہ سال سے ہم سن رہے ہیں اور جس پہ کبھی عمل نہیں ہوا، اور اگر اس پہ عمل ہو جائے تو آپ کے سارے ٹارگٹ پورے ہو جائیں گے، وہ ہے پروڈنگ آف دی ٹیکس بیس. ٹیکس کی بنیاد وسیع اگر ہو جائے، 6 لاکھ تو لازمی ہے نا. کیا ہم اس کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ ٹیکس کی جو بنیاد وسیع نہیں ہے. آپ کے ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر، آپ کے سروسز سیکٹر، آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر یہ ٹیکس نہیں ادا کر رہا اس تناسب سے جتنا ان کا شیئر ہے جی ڈی پی میں. ابھی جو گورنمنٹ نے ایک اسکیم شروع کی ہے، تاجر دوست اسکیم شروع کی ہے کہ ہم ریٹیلر کو رجسٹر کریں گے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں جو اختیار دیا گیا تھا کہ لوگ خود رجسٹرڈ ہو جائیں 30 اپریل تک، صرف پورے پاکستان میں 119 لوگ رجسٹرڈ ہوئے. آج وہ 21,000 ہو گئے. It means there is no governance in Pakistan. بالکل نہیں ہے. گورننس کا ناکامی ہے. ہاں جی ٹوٹل ایسا ہی ہے. اور 30 اپریل کے بعد جب تھوڑی سی ایف بی آر نے ایفرٹ کی تو وہ ہو گئی تعداد کوئی 32-33 ہزار آؤٹ آف 33 لاکھ، یعنی 1%. آپ جب ریٹیلر کو رجسٹرڈ کرنے کی ہی کیپیسٹی نہیں رکھتے اور اس کو کرنا نہیں چاہتے تو براڈرنگ یا ٹیکس کی بنیاد وسیع کیسے ہوگی؟ سر اس کی وجہ ایسا تو نہیں کہ یہ جو ریٹیلر ہیں یہ خاص سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ان کا ووٹ بینک ہے اور اس ووٹ بینک کو وہ پارٹیاں ٹچ نہیں کرنا چاہتی؟ ان کے پاس دراصل شٹر پاور ہے. سیاسی حکومتیں اس سے ڈرتی ہیں کہ اگر ہم نے ان پہ زبردستی کی تو یہ ہڑتال کر دیں گے. جو موجودہ نظام ہے رجسٹریشن کا اور جو موجودہ قانون ہے رجسٹریشن کا، اس سے کبھی بھی رجسٹریشن نہیں ہوگی. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 3 مہینوں سے کمپین چل رہی ہے اور 1% ہوئے ہیں، اور وہ بھی بڑی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ ایک قسم کی ناقص اسکیم ہے. اس کریں کہ اگر یہ اسکیم بھی ناقص ہے، پیسہ آ نہیں رہا، تاجر تعاون نہیں کر رہے تو کریں پھر کیا؟ یہ حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس لگانے سے پہلے ان کو ایک دفعہ رجسٹر کر لے. ذکی صاحب 7,056 ارب روپے کا جی ڈی پی شیئر ہے کرنٹ 2024-25 کی بات کر رہا ہوں ریٹیل سیکٹر کا. ان کو ٹیکس نہیں دینا، پاکستان کیسے چلے گا؟ نان فائلر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی کہ آپ نے ایک پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے نان فائلر رکھنا ہے. تو میری تو سر ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور SIFC سے کہ ہمیں اپنی بیس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر آپ نے چور کے لیے کیا ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ نان فائلر کا کانسیپٹ کو ختم کیا جائے. سر بینک کے پاس ڈیٹا موجود ہیں، ہمیں ایگزیکیوشن کرنے کی ضرورت ہے، امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. کیا بینک لاز اجازت دیں گے جو انہوں نے بنائے؟ سر بالکل لاز جو ہے ان کو سلمان شاہ صاحب بینک لاز اجازت دیں گے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. یہ ٹیکنالوجی آپ کو لانی پڑے گی اور the sooner you do it the better it is. باقی کام جو ہیں وہ اسی طرح پھر ہم ہر سال کرتے رہیں گے. ہر سال نہیں کریں. سلمان صاحب ایک اسپیسیفک بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بینکوں سے ریکارڈ طلب کر کے لوگوں کی لسٹ لینی چاہیے. یہ سوال تھا. آلریڈی FBR کو ایکسیس ہو چکی ہے، ٹیکس آلریڈی ہو چکی. سر جو ٹیکس میں اگر لسٹڈ کمپنی کی بات کروں 29% انکم پہ ٹیکس ہے اور اس کے بعد پھر 15% ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس ہے، 44% ٹیکس ہے. سر مجھے اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے ایز اے انڈسٹریلسٹ؟ اور جو میرے کمپیٹر ہے وہ ٹیکس میں نہیں ہے.